بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کسی بھی شخص کی فطرت اور اس میں چھپے جوہر کو جاننے کے لیے آپ کو غیر متوقع حالت میں اس سے واقف ہونا ہوگا۔ اس کہانی کو سننے کے بعد ہمارا مشورہ ہے کہ بہت سے امیر لوگوں کو بھی وہی کرنا چاہیے جو کہ اس کہانی کے مرکزی کردار نے کیا تھا۔ تو چلیے بات کرتے ہیں ڈان مونیٹرو کی، جو کہ ایک کروڑ پتی شخص تھا۔ یہ شخص اسپین اور اس کے مضافات میں بہت سے ریسٹورنٹس کا مالک تھا، اور آج اسی کی کہانی ہم ناظرین کو سنائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین گرامی، ہوا کچھ یوں کہ اس شخص کا کینسر آخری سٹیج پر ڈائیگنوز ہوا۔ اسے جگر میں شدید درد رہتا تھا، مگر اپنے روزمرہ کی مصروفیات کی وجہ سے اس نے کبھی اس درد پر دھیان ہی نہ دیا، اور جب اسے کینسر ڈائیگنوز ہوا تو اس وقت کوئی امید باقی نہ تھی کہ وہ کسی بھی طرح سے بچ سکے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آخری مہینوں میں ان لوگوں کی بہتر زندگی کے لیے کوشش کرے گا جو اس کے مستحق ہیں۔ اس نے بے گھر لوگوں کی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور اپنے ہی ریسٹورنٹس میں جانے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہ جان سکے کہ ایک بھکاری کو دیکھ کر اس کے ملازمین کا کیا رد عمل ہوگا۔ اور جس طرح ان لوگوں نے ڈان کے ساتھ برتاؤ کیا، اسے دیکھ کر ڈان کو بہت دکھ ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ سب سے پہلے جس ریسٹورنٹ میں گیا وہ پورے شہر میں بہت مشہور تھا۔ ریسٹورنٹ کا مینیجر اس کے پاس آیا اور غصے سے لال پیلا ہو گیا، اور باقی ملازمین کو بولا کہ اس بھکاری کو فوراً سے یہاں سے باہر نکال پھینکو۔ ڈان مونیٹرو نے کہا کہ اسے کچھ کھانے کو دے دیں، کیونکہ اس نے بہت دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ مینیجر نے اسے مشورہ دیا کہ اگر وہ نہا دھو کے اپنے گندے کپڑے بدل لے تو اسے ریسٹورنٹ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ اس نے مزید کہا کہ تمہارے لیول کے لوگ یہاں کبھی بھی کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ ڈان کو بہت حیرت ہوئی کہ اس نے کئی سال کی محنت کے بعد یہ ریسٹورنٹ بنایا تھا تاکہ ہر طبقے کے لوگ یہاں آ سکیں۔ اس نے ہمیشہ اپنے ملازمین کو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنے کو کہا تھا۔ اس نے چند منٹ یہاں پر مزید انتظار کیا کہ شاید ریسٹورنٹ کے دوسرے ورکرز اس کی مدد کر دیں، لیکن حالات اس سے بھی برے ہوتے گئے۔ چند منٹ بعد ایک شیف آ کر اس پر چلانے لگا کہ اگر تم بھوکے ہو تو ریسٹورنٹ کے پیچھے چلے جاؤ، وہاں میں نے کل کا بچا کھانا پھینکا ہے، وہ کھا لو، تم جیسے لوگوں کے لیے وہی بہترین کھانا ہوگا۔ اور آخر پر سیکیورٹی گارڈ نے اس بوڑھے آدمی کو ریسٹورنٹ سے نکال دیا۔ مالک کو اس بات کا بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ غریبوں اور بے گھر لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ اگلا ریسٹورنٹ ایک خوبصورت پارک میں تھا۔ جب ڈان نے دروازہ کھولا تو ایک ویٹرس فوراً سے اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے مینیجر سے شکایت کی کہ کوئی غریب آدمی ان کے عالی شان ریسٹورنٹ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ مینیجر نے اس کے جواب میں مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ غریب آدمی اس قابل نہیں کہ اس ہوٹل سے ایک ٹافی بھی خرید سکے۔ ڈان نے کہا کہ وہ اس ریسٹورنٹ کے مالک کا دوست ہے اور پہلے بھی یہاں آتا رہتا تھا، مگر بدقسمتی سے اس کی چوری ہو گئی اور اس کی ساری پراپرٹی ضائع ہو گئی۔ اگر وہ ریسٹورنٹ کے مالک سے ملے تو وہ اسے ضرور پہچان لے گا۔ مینیجر نے جواب دیا کہ وہ خود اس ریسٹورنٹ کا مالک ہے اور وہ اسے نہیں جانتا، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ ریسٹورنٹ چھوڑ دے۔ ڈان بھکاری کا بھیس بدلنے پر مزید افسردہ ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اس کے ملازمین سب بھکاریوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہوں گے۔ وہ کافی دیر گلیوں میں گھومتا رہا اور سوچتا رہا کہ اس کی مینجمنٹ میں کہاں کوئی کمی رہ گئی، جس کی وجہ سے اس کے ملازمین میں اس قدر غرور آ گیا ہے۔ آخرکار وہ اپنے سب سے پرانے ریسٹورنٹ گیا، جہاں اس کا دوست روسیو اس کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا تھا۔ ریسٹورنٹ کے اندر بہت سے لوگ تھے، مگر ڈان جان بوجھ کر اس طرف گیا جہاں روسیو کھڑا تھا۔ اس نے روسیو سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، بمہربانی مجھے کھانے کو کچھ دے دیں۔ روسیو اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا تو ڈان کو شک ہوا کہ شاید وہ اسے پہچان جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں جو چاہے آ کر کھانا مانگے، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ مجھے دھکے مار کر تمہیں باہر نکالنا پڑے گا۔ یہاں امیر لوگ آتے ہیں، غریب اور مشکوک لوگ ہمارے ساتھ نہیں کھانا کھا سکتے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک امیر آدمی تھے اور سب کچھ تمہارا چوری ہو گیا؟ روسیو آہستہ سے ڈان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اس ریسٹورنٹ کو بنانے میں بہت سا پیسہ لگایا ہے۔ اگر میں یہاں نہ ہوتا تو بیوقوف مالک اس ریسٹورنٹ کو کب سے کھو چکا ہوتا، جسے غریبوں کو کھانا کھلانے کا بہت شوق ہے، مگر جلد ہی وہ کینسر سے مر جائے گا اور یہ سب کچھ صرف میرا ہوگا۔ ڈان کو اتنا دکھ ہوا کہ اس نے فوراً سے وہ ہوٹل چھوڑ دیا۔ روسیو وہ آدمی تھا جس پر وہ سب سے زیادہ یقین کرتا تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد ڈان نے اپنے دوسرے ہوٹلز کا بھی جائزہ لینے کا سوچا، اور وہ حیران تھا کہ ہر طرف یہی صورتحال تھی۔ آخری ریسٹورنٹ شہر کے قریب ہی تھا، جس کے ارد گرد خوبصورت سبز گھاس اور ایک جھیل بھی موجود تھی، جس کی وجہ سے وہاں رش بھی بہت زیادہ تھا۔ ڈان کو یقین تھا کہ باقی ہوٹلز کی طرح یہاں بھی اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں ہوگا، مگر جب وہ گیٹ سے داخل ہوا تو ایک سیکیورٹی گارڈ نے اس کا استقبال کیا۔ ڈان نے کھانے کے لیے کچھ مانگا اور دل ہی دل میں تیاری بھی کر رہا تھا کہ ابھی کوئی نہ کوئی اسے ہوٹل سے دھکے دے کر باہر نکال دے گا، مگر اس ہوٹل کے مینیجر نے بہت نرمی سے اسے پوچھا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔
ڈان نے اسے بتایا کہ کیسے اسے ہر ہوٹل سے بے عزت کر کے نکالا گیا ہے۔ مینیجر نے اسے کافی ہمدردانہ لہجے میں کہا کہ آپ کھانا شروع ہونے کا تھوڑا انتظار کریں۔ لہٰذا ڈان باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا اور وہاں بیٹھے بیٹھے اسے 1 گھنٹہ اور 30 منٹ ہو گئے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ مینیجر نے اسے نرمی سے کک آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے وہ اٹھ کر جانے لگا۔ مینیجر نے اسے جاتا دیکھ لیا اور روک کر اندر آنے کو کہا۔ ہوٹل میں ایک کونے پر ایک میز پر ہر طرح کا کھانا رکھا گیا تھا اور ڈان جو اس وقت ایک بے گھر شخص کی حالت میں تھا وہاں بیٹھ گیا اور ہوٹل کا مینیجر بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اسے اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام مٹیو ہے، مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 1 سال ہوا ہے، میں ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ ایک دن میری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں میں نے سب کچھ کھو دیا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی بیوی کے علاج پر لگا دی مگر ڈاکٹرز اسے نہ بچا سکے۔ اس کے بعد میں نے شراب پینی شروع کر دی۔ ایک دن میں اس ہوٹل میں آیا اور کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ اس ہوٹل کے مالک نے مجھے کام پر رکھ لیا اور زندگی کی طرف واپس آنے میں میری مدد کی۔ ڈان کو یہ بات بالکل یاد تھی جو وہ مینیجر اسے بتا رہا تھا۔ مینیجر نے اس بے گھر شخص کو بھی ہوٹل میں کام کرنے کے لیے دعوت دی۔ اگلے دن ڈان نے اپنے تمام ہوٹل والوں کی ایک میٹنگ بلائی۔ جب وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں اندر داخل ہوا تو ہر کوئی اسے دیکھ کر حیران بھی ہوا اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ وہ کچن کی طرف گیا اور مینیجر کو کہا کہ جب سب چلے جائیں تو مجھے ملنا۔ اس کے بعد اس نے اپنا حلیہ ٹھیک کیا مگر وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے رکھے۔ جب سب لوگوں نے اسے دیکھ کر پہچان لیا تو سب حیران تھے۔ خیر اس نے اپنا فیصلہ سنایا کہ میں مٹیو کے علاوہ نوکری سے تمام مینیجرز کو فارغ کرتا ہوں، مجھے ایسے بے رحم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مٹیو کو باقی تمام ہوٹلز کا مینیجر بنا دیا گیا۔ اس نے کہا کہ میری کوئی فیملی نہیں ہے اور میں اپنے ورکرز کو ہی اپنی فیملی مانتا ہوں، جانے والوں کے لیے میری دعائیں اور اچھی خواہشات ہیں۔ آج اس میٹنگ میں ڈان کے تمام ہوٹلز کے بڑے بڑے مینیجرز موجود تھے اور ماسوائے مونٹیو کے تمام لوگ منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس اپنے غرور پر شرمندگی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ان میں سب سے زیادہ غصے اور شرمندگی میں ڈان کا اپنا دوست روزیو تھا، جو کہ یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے ڈان کو ایک بار پھر سے راضی کیا جائے۔ اس نے ڈان کو منانے کے بہت حربے سوچے لیکن چونکہ تمام کے تمام واقعات ڈان کے اپنے ساتھ اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہوئے تھے، اس وجہ سے اس کو کوئی ترکیب نہیں سوجھ رہی تھی کہ وہ کیسے ڈان کو ایک بار پھر سے راضی کر سکے۔ خیر اب نہ تو اس کی ڈان کے ساتھ ذرہ برابر دوستی باقی رہی تھی اور نہ ہی اب وہ ڈان کے کسی ہوٹل کا مینیجر باقی رہ سکتا تھا۔ ادھر مونٹیو اپنی رحم دلی کی وجہ سے اب ڈان کے تمام ہوٹلز کا مینیجر بننے پر بے حد خوش تھا اور اب وہ کار حادثے کی وجہ سے اپنے ناکام ہونے والے کاروبار سے بھی زیادہ کما سکتا تھا۔ اس کے بعد ڈان نے اپنی زندگی کے آخری دن ان اچھے لوگوں کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا جو اسے آخری ہوٹل میں ملے تھے۔ اپنی غلطیوں کو سدھارنے میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے اور اپنے رشتوں میں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے میں کبھی بھی دیر نہ کریں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔